السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 534 ہے، 534۔ سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 44 اور 45، 44 and 45۔ ان دونوں آیتوں کی تلاوت ترجمے کے بعد تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ فلما پھر جب نسوا انہوں نے بھلا دیا، ما ذکروا به اس کو جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، فتحنا تو ہم نے کھول دیے، علیہم ان پر، ابوابا دروازے، کل شیء ہر چیز کے، حتی یہاں تک کہ اذا جب فرحوا وہ اترا گئے، بما ان چیزوں کے ساتھ جو اوتو وہ دیے گئے، اخذناہم تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، بغتتاً اچانک، فاذا تب ہم وہ مبلسون نا امید ہو گئے۔ فقطع چنانچہ کاٹ دی گئی، دابر جڑ، القوم اس قوم کی، الذین جنہوں نے ظلموا ظلم کیا تھا، والحمد اور ہر قسم کی حمد للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو عالمین کا پروردگار ہے۔ ترجمہ ہے، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اب سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ دوسری بات، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز پر اترائے جو ان کو عطا کی گئی تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ تیسری بات، بس وہ اس وقت نا امید ہو کر رہ گئے۔ چوتھی بات، بس ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا۔ پانچویں بات، بس سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی قوموں کو جو نصیحتیں کی گئی تھی، ان قوموں نے جب ان نصیحتوں کو فراموش کر دیا، بھول گئے، حق کو اختیار کرنے کے بجائے باطل یعنی کفر ہی پر قائم رہے اور انبیاء کرام کی نصیحتوں کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ان کے لیے ہر قسم کی نعمتوں اور عیش و عشرت کی زندگی کے دروازے کھول دیے۔ آرام و راحت اور مال و متاع کے درمیان جب نعمتوں والی زندگی وہ گزارنے لگے تو اس رب ذوالجلال ہی کو بھول گئے جس نے انہیں یہ نعمتیں عطا کی تھیں، اور نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے غرور اور گھمنڈ میں پڑ گئے۔ ان کے دلوں میں یہ خیال ہی نہ آیا کہ اس رب کے سامنے جھک جائیں جس نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ پھر اس رسی کو اللہ تعالیٰ نے کھینچ لیا جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی تھی اور ان کو اچانک پکڑ لیا۔ اب ان کے سامنے سوائے مایوسی اور نا امیدی کے اور کوئی چیز باقی ہی نہ رہی۔ ایسی ظالم قوموں کی جڑ کو اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا اور ان کا کوئی فرد روئے زمین پر باقی ہی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کا دستور قوموں سے متعلق یہی رہا کہ ان قوموں کو سختی اور تکلیف کے ذریعے سے پکڑا، پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ایسی صورت میں رب ذوالجلال کے روبرو گڑ گڑاتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوتے تو پھر ان کی ایک نئی شکل میں آزمائش ہوتی ہے اور اس طرح کے ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ راحت
عیش و آرام کے اسباب بکثرت عطا کرتے ہیں، جب قومیں اس عیش و عشرت اور آرام و راحت اور مال و متاع کی کثرت میں خوب اترانے اور گھمنڈ کرنے لگتے ہیں اور رب ذوالجلال کو بھول کر غفلت کی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی گرفت اور پکڑ ہوتی ہے کہ ان قوموں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل پاتا۔ اب ان کی قسمت میں مایوسی ہی مایوسی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں اور ان کی تباہی و بربادی کی سارے شکلیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اس سے امت محمدیہ کو یہ عبرت دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے حقیقی رب کو فراموش نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے شکر کو واجب سمجھیں اور اپنے اعضاء و جوارح کو رب ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری میں لگائیں۔ نعمتوں پر اترانے والا نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے اور نعمتوں پر شکر کرنے والا نعمتوں کا حقدار بن جاتا ہے، بلکہ وہ نعمتوں میں مزید اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مصیبتیں اور آفتیں عبرت کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ عیش و عشرت میں ڈوب کر اپنے رب کو بھولنے کے لیے۔ کسی آدمی کا دولت مند ہونا کمال نہیں ہے، مال کا کمال یہ ہے کہ اس مال کے رکھنے کے باوجود اپنے حقیقی اور خالق اور مالک کے لیے اپنے دل میں مخصوص جگہ دی جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے والحمدللہ رب العالمین کہہ کر یہ اشارہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ درد اور تکلیف میں مبتلا کر کے اپنے بندوں کو رجوع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے، پھر نعمت عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر ادا کریں، مگر وہ جب کسی بھی طرح جرائم سے باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق ان قوموں کو دنیا کی تاریخ سے غائب کر دیا، اور بس تعریف تو اسی اللہ کے لیے ہے جو عالموں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔